السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے غیر ملکی میڈیا سے ملی اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے جارحانہ حملوں کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شکاگو اور نیو یارک سمیت دیگر شہروں میں بھی سینکڑوں افراد نے سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے فلسطینیوں کے خلاف جاری مظالم روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ یمن اور اردن سمیت دیگر اسلامی ممالک میں بھی صہیونی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کے قتل عام کو فوری روکنے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی امریکی امداد بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کی رہائی اور شہریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ شکاگو میں بھی ہزاروں اور افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے حماس کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے تحریری بیان کے مطابق ہیرس نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزگ سے فون پر بات کی۔ ملاقات کے دوران ہیرس نے اپنے خاوند کی جانب سے اموات ہونے والوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا اور حماس کے حملوں سے متاثر ہونے والے تمام افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ خوفناک اور بے مثال حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ہیرس نے کہا کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں کا کبھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کملا ہیرس نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک اسرائیل کو ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے اس حملے کے حوالے سے ایک بڑی خبر دی ہے۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ آج پیر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں 9 امریکی شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ کئی امریکیوں کو یرغمال بھی بنا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد افراد کی موت ہونے کا اندیشہ ہے۔ NDTV کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ اس وقت ہم 9 امریکی شہریوں کی موت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی شہری اسرائیل میں بے حساب ہیں اور ہم اپنے اسرائیلی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ان کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ میں ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ فلسطین اور غزہ کے درمیان جنگ کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس میں ہوا، لیکن نہ تو اس میں کوئی باضابطہ قرارداد پیش کی جا سکی اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ جاری ہو سکا۔ واضح ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے ہفتے کے روز اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد اسرائیلی شہری اور فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست یورپی اتحاد کے رکن ملک مالٹا نے دی تھی۔ خبر کے مطابق اجلاس میں شریک متعدد ارکان نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی، لیکن کسی بھی مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سینئر امریکی سفارتکار رابرٹ ووڈ نے بند کمرے میں ہوئے اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا کہ حماس کے حملوں کی مذمت کرنے والے ممالک کی ایک اچھی تعداد ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے نہیں ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم جاری کیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس کے شدید حملوں کے بعد اسرائیل کے وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم جاری کیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے حکام کو غزہ کی بجلی کاٹنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن کی سپلائی روکنے کی بھی احکامات جاری کیے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر توانائی اسرائیل کارٹز نے غزہ کا پانی بند کرنے کا حکم جاری کیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی پٹی پہ اب تک 1,23,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے بتایا کہ غزہ میں اب تک 1,23,538 افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جس کی بڑی وجہ خوف، عدم تحفظ اور گھروں کا تباہ ہونا ہے۔ OCHA نے بتایا کہ 73,000 سے زائد افراد نے اسکولوں میں پناہ لے رکھی ہے، جن میں سے کچھ افراد کو ہنگامی شیلٹر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز تو اسرائیل کے نیوزز چلا رہے ہیں، لیکن کوئی فلسطین میں جاری اتنی تباہی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ یہاں پر قریب 1,23,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ان کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ کئی سو افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ کئی افراد اسرائیلی فورسز کے زیر حراست میں ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کے ترجمان عدنان ابو حسنہ نے بتایا کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ ان اسکولوں میں بجلی دستیاب ہے، جنہیں ہم خوراک، صاف پانی، نفسیاتی اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔
اسرائیلی فوجیوں نے آج غازہ کی پٹی کے ارد گرد کے صحرا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور جنگ زدہ سرحدی علاقے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کارروائیاں کی ہے، جبکہ حماس کے ساتھ جاری جھڑپوں کے تیسرے روز تک ہلاکتوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطینی اسلامی جہاد موومنٹ کے سیکریٹری جنرل زیاد النہل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قبضے میں 30 اسرائیلی قیدی ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں پر مشتمل 30 اسرائیلیوں کے اسلامی جہاد کی تحویل میں ہونے کا ذکر کرنے والے النہل نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو محض فلسطینی قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر کے ہی رہا کیا جا سکتا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ افزا الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ بریگیڈ سے وابستہ جنگجوؤں نے غازہ کی پٹی کے ارد گرد یہودی بستیوں سے اسرائیلیوں کے ایک نئے گروہ کو یرغمال بنا لیا ہے، جنہیں غازہ کی پٹی لے جایا گیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ القسام بریگیڈ کے ارکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جن اسرائیلیوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے کچھ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، جن کے شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ ابو عبیدہ نے اسیروں کے تعداد کے بارے میں معلومات نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ القسام بریگیڈز کے ارکان تاحال اسرائیل میں ہیں، بعض شہروں اور یہودی بستیوں میں جھڑپیں ہو رہی ہے، اسرائیلی صفوں میں بہت سے ہلاک اور زخمی ہیں۔ سعودی ریلوے کمپنی سار نے کہا ہے کہ سعودی عرب اکتوبر 2023 کے آخر میں ہائیڈروجن ٹرین کا پہلا تجربہ کرے گا۔ الاقتصادیہ اور عکاس کے مطابق سار نے یہ اعلان فرانسیسی کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے بعد کیا۔ معاہدے کے تحت فریقین ہائیڈروجن ٹرین کو سعودی عرب کے موسمی حالات کے مطابق بنانے کے حوالے سے ضروری مطالعات اور آپریشنل تجربات کریں گے۔ سعودی عرب اور فرانس نے 20 جنوری 2022 کو اس حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے اور اسے مؤثر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سار کا کہنا ہے کہ ماہ رواں اکتوبر کے دوران ہائیڈروجن ٹرین کا پہلا تجربہ کیا جائے گا۔ سعودی فٹ بال فیڈریشن نے کہا ہے کہ آج پیر 9 اکتوبر کو ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے فیفا کو باقاعدہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی فیڈریشن کی طرف سے روانہ کیے گئے خط کے بعد سعودی عرب ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے کا امیدوار ہوگا۔ قبل ازیں سعودی عرب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کی خواہش رکھتا ہے۔ اس موقع پر سعودی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ یاسر بن حسن المسل نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اب ہم نے باقاعدہ درخواست جمع کر دی ہے۔ صدر ترکی رجب طیب ایردوان کی طرف سے اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے مطالبے کو عالمی پریس میں بڑے پیمانے پر جگہ دی گئی ہے۔ فلسطین اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے صدر ایردوان نے کہا تھا کہ ترکیہ جلد از جلد تنازعات کو روکنے اور حالیہ واقعات سے بڑھ رہی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی قانون کے مطابق حل کیا جانا چاہیے، ایردوان نے کہا آگ میں ایندھن ڈالنے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور پر دونوں طرف کے شہریوں کو۔ ایردوان کی کال کو عالمی پریس میں بڑے پیمانے پر کوریج ملا ہے۔ برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز نے ایردوان کی کال کا اعلان اس سرخی کے ساتھ کیا کہ ترکیہ نے تناؤ کم کرنے کی تجویز دی ہے۔ خبروں میں صدر ایردوان نے اسرائیل اور حماس سے امن کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پارٹی رہنما شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آج پیر کو اسلام آباد کی آفیشل سیکریٹریٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو حسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ سرکاری پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی اور عمران خان کے وکیل سلمان صفدر بٹ بھی جج کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور بیٹا بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی ٹیم اور تفتیشی افسر بھی چالان کی نقول کر اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین PTI کے وکلاء میں چالان کی نقل تقسیم کی گئی۔ پاکستان نے انڈین ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے سندھو یعنی سندھ واپس لینے کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما متعصب ہندوتوا نظریات کے پیروکار ہیں۔ آج پیر کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا ملک نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ لکھنؤ میں ایک تقریر کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ اگر رام کی جنم بھومی 500 سال بعد واپس لی جا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انڈیا سندھو یعنی پاکستان کا صوبہ سندھ کو واپس نہ لے سکیں۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق اتر پردیش حکومت کی جانب سے جاری ہوئے بیان کے مطابق آدتیہ ناتھ نے اتوار کو 2 روزہ قومی سندھی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا میں 500 سال بعد رام کا ایک بڑا مندر بن رہا ہے۔ جنوری میں وزیر اعظم رام للہ کو دوبارہ اپنے مندر میں بٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رام کی جنم بھومی 500 سال بعد واپس لی جا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم سندھو یعنی پاکستان میں موجود سندھ کو واپس نہ لے سکیں۔
عسکریت پسند گروپ کے ایک ذرائع نے کہا ہے کہ قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے فوری تبادلے میں ثالثی کر رہا ہے۔ امریکی تعاون کے ساتھ قطر ایک فوری معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین کے بدلے میں حماس کے ہاتھوں قید اسرائیلی خواتین کی رہائی کا باعث بنے گا۔ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ سنوا نیوز ایجنسی کو یہ بات بتائی۔ حماس نے قطر کو مطلع کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جیلوں میں قید تمام 36 فلسطینی خواتین قیدیوں کو رہا کیا جائے تو وہ قیدیوں کے تبادلے پر راضی ہو جائیں گے۔ لبنان کے گروپ حزب اللہ نے حماس اسرائیل جنگ میں امریکی مداخلت پر دھمکی آمیز بیان جاری کر کے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے بعد حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ فلسطینی علاقوں پر دہائیوں سے قابض صہیونی فورسز کو حماس کے بعد اب ایک اور محاذ کا بھی سامنا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ترجمان نے سرکاری بیان میں کہا ہے کہ فلسطین یوکرین نہیں ہے، براہ راست امریکی مداخلت پر خطے میں تمام امریکی مقامات ہمارے اہداف بن جائیں گے۔ ترجمان حزب اللہ نے کہا اگر امریکہ براہ راست مداخلت کرتا ہے تو خطے میں تمام امریکی مقامات مزاحمتی محور کے جائز اہداف بن جائیں گے اور انہیں ہمارے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اس دن کوئی سرخ لکیر باقی نہیں رہے گی۔ ہندوستان کے ایک رکن پارلیمنٹ و صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے آج پیر کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان تاریخی طور پر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان کی پالیسی میں تبدیلی اس وقت آئی جب کانگریس پر سر اقتدار آئی۔ بی جے پی کے ایک آنجانی رہنما نے ایک بار فلسطین کے بارے میں کہا تھا کہ اربوں کی زمین حاصل کی گئی ہے۔ ہم نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوسٹ اسٹیمپ جاری کیا تھا، یہ تب بدل گیا جب کانگریس اقتدار میں آئی۔ اویسی بظاہر سابق وزیر اعظم اور آنجانی بی جے پی رہنما اٹل بہاری واجپئی کے ایک وائرل ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے جس میں وہ فلسطینی کاز کے حق میں بول رہے ہیں۔ AIM کے سربراہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 1993 اور 1995 کے اوسلو معاہدہ کا بھی حوالہ دیا۔ اوسلو معاہدہ وجود میں آیا جس میں کہا گیا تھا کہ مغربی کنارہ اور غزہ میں ایک آزاد فلسطینی ملک بنایا جائے گا۔ اس بات کو 30 سال ہو چکے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، پچھلے 16 سالوں سے بند ہے۔ AIM لیڈر نے کہا کہ یہ ایک کھلی ہوئی جیل ہے۔